میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، تم نے سنا نہیں؟ زین شاہ نے غصے سے ایمن شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ زین شاہ غصے سے اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے ایمن خوف زدہ ہو رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہاری مرضی چلے گی؟ میں تمہیں کبھی بھی تمہاری مرضی نہیں کرنے دوں گا۔ یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا، ابھی میں تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، زین شاہ نے غصے سے کہا۔ تبھی ایمن اسے کہنے لگی، میں جانتی ہوں میری مرضی نہیں چلے گی، اور تم بھی میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرو گے، سمجھے تم؟ زین شاہ نے غصے سے ایمن کی طرف دیکھا اور ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی تو ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑو مجھے۔ ایمن نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے گھسیٹ کر گاڑی میں لے آیا۔ بہت ہو گیا تمہارا تماشا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میری منگوہا ہو کر تم یونیورسٹی میں رنگ رلیاں مناؤ گی، یہ مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ اپنی گاڑی اس نے حویلی کے باہر کھڑی کی، اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر لے آیا، اپنے کمرے میں لے گیا اور دھکا دے کر زین شاہ نے ایمن کو بیڈ پر پھینکا تھا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ ایمن کی سانسیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں یہاں کے کسی اصول کو نہیں مانتی، وہ چلا کر کہنے لگی۔ تو کیا ہوا؟ لیکن اب ماننا پڑے گا، کیونکہ یہاں میرے اصول چلتے ہیں اور وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ زین شاہ نے ایک دم اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ تم جیسی بے حیا لڑکیوں کا علاج یہی ہے کہ تمہیں بستر میں اسی طرح روندا جائے۔ آج میں تم سے اگلا پچھلا سارا حساب لوں گا۔ زین شاہ نے اسے زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، میں سب کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ایمن چلائی۔ لیکن زین شاہ نے تو جیسے کان بند کر رکھے تھے۔ ایک دم سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑا اور اسے زور سے دبایا۔ اب تو اسی طرح تمہاری چیخیں سن کر مجھے سکون ملے گا، کیونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ایک مرد یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی منکوہا کسی اور کے ساتھ؟ بولتے ہوئے وہ چپ ہو گیا۔ اب تم میرے پاس ہو، اب میں تمہارے ساتھ جو چاہے سلوک کروں، کیونکہ تم جیسی بے شرم لڑکی کا یہی علاج ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا اور خود بھی اس پر جھکتا چلا گیا، جبکہ ایمن اسے یہی کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، لیکن پلیز مجھے اس اذیت سے نہ گزاریں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اسے کہہ رہی تھی، لیکن زین شاہ پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا، اس کے بعد تو میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ لیکن ایمن مسلسل ہاتھ جوڑے سے یہی کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میرے ساتھ ظلم مت کریں۔ لیکن زین شاہ اب کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ اس نے تو ایمن کے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں لی تاکہ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اور پھر وہ اپنے اندر کی ساری شدتیں اس پر اتارنے لگا۔ ایمن کی سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ زین شاہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر کر ہی رہتا ہے، اب وہ اسے بالکل نہیں چھوڑے گا۔ تبھی ایمن اسے کہنے لگی، آپ کے دل میں اگر میرے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ لیکن زین شاہ نے تو جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ چپ ہو جاؤ، اب اگر مجھے تمہاری ذرا سی بھی آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے سے بولا۔ وہ بالکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہاں تک کہ مسلسل سسکیوں اور چیخوں کے بعد ایمن بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ جب زین شاہ اپنی پوری شدتیں اس پر نکال چکا تھا تو اس نے ایمن کو خود سے جدا کیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے نفرت بھری نظروں سے ایمن کو دیکھنے لگا، جو بہت زیادہ کانپ رہی تھی۔ زین شاہ غصے سے چلایا، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ دوسروں کو دکھ دینے اور انہیں تکلیف دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا اور وہ ایمن کو وہیں بیڈ پر چھوڑتا زور سے دروازہ بند کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ آج کی شام ایمن پر بہت بھاری تھی، اس کا پورا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ایمن اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز کتاب ہاتھ میں لیے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس کا دل عجیب بے چینی سے بھر گیا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو
وہ اس احساس کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار وہی انجانی کشش اس سے مضطرب کر دیتی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایمن بیٹا، ذرا ادھر آؤ، بابا کی بات سنو۔ آواز میں نرمی تھی، مگر کچھ ایسی سنجیدگی بھی جو ایمن کو چونکا گئی۔ وہ جلدی سے کتاب بند کر کے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ لون میں اس کے والد بیٹھے تھے، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں کچھ اداسی تھی۔ ایمن ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ جی ابو، خیریت؟ بیٹا، تمہاری دادی کا فون آیا تھا، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے نرمی سے بات شروع کی۔ ایمن کے ماتھے پر پل پڑ گئے۔ اچھا، تو آپ وہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم جا رہے ہیں ایمن، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ ہم؟ میں کیوں؟ ایمن کی آواز میں حیرانی کے ساتھ ناراضگی بھی تھی، کیونکہ دادی نے خاص طور پر تمہیں بلایا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات۔ وہ ایک لمحے کو رکے، جیسے الفاظ چن رہے ہوں۔ زین شاہ کی شادی کی بات چل رہی ہے اور اس سلسلے میں تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے۔ دادی چاہتی ہیں کہ تم جلد حویلی پہنچو۔ ایمن ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا پلیز، آپ جانتے ہیں نا مجھے ان لوگوں سے کتنی نفرت ہے۔ آپ کی شادی ماما سے پسند کی تھی اور انہوں نے ماما کو کس طرح حویلی سے نکالا، وہ سب میں نے سنا، دیکھا ہے، اور اب وہی لوگ ہمیں بلا رہے ہیں۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ بیٹا، دادی اب بدل چکی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ خاندان ایک ہو جائے، پرانی تلخیاں ختم ہوں، اور خون کے رشتے کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ وہ ہمیں اپنا سمجھنا چاہتی ہیں۔ بابا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور زین شاہ، آپ جانتے ہیں نا بچپن میں ہمارا نکاح ہوا تھا، مجھے آج بھی اس بات سے گھن آتی ہے۔ میں نے خود سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور مدیحہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ کیا پھر وہی پرانے زخم چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان کے لہجے میں تلخی تھی۔ مدیحہ پلیز، احسن چاند نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، آپ خاموش رہیے، میری بیٹی وہاں نہیں جائے گی۔ وہ لوگ اب ہمیں اپنا سمجھنے لگے ہیں، جب انہوں نے مجھے قبول نہ کیا تو اب کیا بدل گیا؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ ماما پلیز، آپ ناراض نہ ہوں۔ ایمن نے ان کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن اس کے اپنے اندر بھی ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ دادی نے تمہیں بلایا ہے ایمن، ان کی طبیعت بھی خراب ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں۔ احسن نے دھیرے سے کہا۔ میں وہاں صرف ایک بار جاؤں گی اور زین شاہ سے علیحدگی لے کر واپس آؤں گی۔ ایمن کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتی۔ مدیحہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ احسن شاہ بے بسی سے دونوں کو دیکھتے رہے۔ چند دن بعد ایک لمبے سفر کے بعد ایمن اپنے والدین کے ساتھ حویلی کے مرکزی دروازے پر کھڑی تھی۔ سامنے بڑے دروازے پر وہی بھاری سنہری نقوش جو برسوں پہلے اس کے ننھے ذہن میں نقش ہو چکے تھے۔ حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کو بے چینی سی ہونے لگی، جیسے بچپن کی یادوں کی کوئی لہر ہو۔ دادی جان اپنے کمرے میں نیم دراز تھیں، ان کے چہرے پر عمر کے نقش تھے، مگر آنکھوں کی چمک اب بھی زندہ تھی۔ جب انہوں نے ایمن کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری بچی، میری ایمن، وہ دھیرے سے بولے۔ ایمن جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے برسوں کا فاصلہ ایک لمس سے مٹ جائے گا۔ بیٹا، جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، مگر وقت بدلتا ہے اور ہم سب نے بدلنا سیکھا ہے۔ تمہارے بابا نے میری مرضی کے خلاف شادی کی تھی اور میں نے انہیں معاف کرنے میں بہت دیر کر دی، لیکن اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ دادی جان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایمن خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ دادی، میں یہاں صرف ایک مقصد سے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور زین شاہ کا نکاح ختم کر دیا جائے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دادی نے نرمی سے سر ہلایا۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ہم زین سے بات کریں گے، لیکن ایک بار اس سے مل لو، شاید دل بدل جائے۔ نہیں دادی، دل بدلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اسی شام زین شاہ حویلی آیا۔ وہ بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ بلند قامت، گندمی رنگت، سنجیدہ چہرہ۔ جب ایمن نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں زین شاہ کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ وہ کچھ دن حویلی رہے، لیکن اس دن کے بعد ایمن کا سامنا زین شاہ سے نہیں ہوا تھا۔
جب وہ واپس شہر جانے لگے تو احسن شاہ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ ایمن اور مدیحہ کو لے کر آئیں گی۔ گھر آ کر ایمن کا موڈ بہت خراب تھا۔ اب وہ مجھے وہاں کا ماحول پسند نہیں ہے، میں وہاں نہیں رہ سکتی، جبکہ مدیحہ بھی اپنی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہی تھی۔ احسن شاہ بے بس ہو کر اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے مدیحہ بیگم سے پسند کی شادی کی تھی۔ حویلی والوں نے اس پر اعتراض کیا تھا اور مدیحہ بیگم کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر وہ یہاں آرام سے سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ بس کچھ کشیدگی کے دن جو انہوں نے حویلی میں گزارے تھے وہ اسی کا بغض لیے ہوئے سالوں سے اپنے دل میں نفرت بو رہی تھیں، اور یہ زہر انہوں نے اپنی بیٹی ایمن کے اندر بھی اتار دیا تھا۔ میں پھر جاؤں گی وہاں حویلی میں اور طلاق لے کر آؤں گی۔ میری بیٹی وہاں گاؤں کے ماحول میں نہیں رہ سکتی، میں اس کا شہر میں اچھی جگہ رشتہ کروں گی، وہ خوش و خرم رہے گی۔ جہاں میں سکون سے نہیں رہ سکتی وہاں میری بیٹی کیسے رہے گی؟ احسن شاہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ فیصلہ وہاں اماں سائیں کریں گی۔ اور یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری بیٹی ایمن میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ تبھی مدیحہ کو غصہ آ گیا۔ بہت خوب، آپ نے تو اپنے خاندان کا ساتھ ہی دینا ہے نا؟ مدیحہ نے رونا شروع کر دیا۔ احسن شاہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، تم دونوں کے دل میں جو آئے کرو۔ ظاہر ہے تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی وہ کہاں اپنے باپ کی بات مانے گی؟ میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو تم جو چاہے کرو، احسن شاہ نے غصے سے کہا اور تیز تیز قدم بڑھاتے باہر نکل گئے۔ ایمن اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی گئی تو اس کی دوستیں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایمن کیسی ہو؟ کہاں تھی تم اتنے دن؟ اپنی شکل تو دیکھو، ایسا لگ رہا ہے بہت عرصے سے بیمار ہو۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی تو اس کی دوست شیزا نے اسے دیکھ کر کہا۔ عامر نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ ہاں شیزا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے چند دنوں میں تم بہت کمزور ہو کے رہ گئی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ہمدردی نما انداز میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایمن نے ایک دم سے اپنے چہرے پر تازگی لانے کی کوشش کی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس معمولی سا بخار تھا، اس نے کہا۔ لیکن شیزا کو یقین نہ آیا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان ہو؟ دیکھو ایمن، تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہیں حویلی جا کر تو کچھ نہیں ہوا؟ رخصتی تو نہیں کروائی؟ ایمن نے غصے سے شیزا کو دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی عامر نے حیرانی سے ایمن اور شیزا کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب رخصتی؟ وہ ایک دم اٹھا اور دونوں کے پاس آ گیا۔ وہ ایمن کو دیکھنے لگا اور بولا، ایمن بتاؤ کیا بات ہے؟ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ شیزا نے اس کے آگے ہاتھ ہلائے۔ مسٹر عامر، ایمن کا نکاح بچپن میں ہی اس کے تایا زاد سے ہو گیا تھا اور اب وہ اپنے کزن کی منکوحہ ہے۔ یہ بات تھی یا دھماکہ تھا جو شیزا نے اس کے سر پر کیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے ایمن کے سامنے آ گیا اور حیران بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایمن، یہ شیزا کیا کہہ رہی ہے؟ بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایمن بولی، ہاں یہ سچ ہے، شیزا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس وقت کلاسز سٹارٹ ہو گئی تھی۔ باہر ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تبھی شیزا اسے چپ کروانے لگی۔ عامر بہت پریشان تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچپن میں نہیں کہا؟ عامر نے ایک دم اپنا سر جھٹکا۔ تم فکر نہ کرو، وہ ایمن کو تسلی دینے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اچھا وکیل کریں گے، میں تمہیں آزاد کرواؤں گا۔ تبھی شیزا حیرت سے عامر کو دیکھنے لگی۔ ارے واہ، وکیل کر لیں گے؟ وہ کیوں؟ اور تم کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہو؟ اور ایمن کا نکاح توڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسٹر عامر کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ وہ ایمن کے اس نکاح کے خلاف تھی، لیکن اسے عامر کا اس طرح کہنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ چپ کرو پلیز، تم دونوں چپ ہو جاؤ، ایمن نے غصے سے کہا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے تم دونوں لڑائی کرنا شروع ہو گئے ہو۔ میری قسمت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی عامر آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے تسلی دینے لگا۔
تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی شیزا نے اسے دیکھا۔ تم عجیب ہو عامر، بجائے ایمن کو سمجھانے کہ تم اسے غلط راستے پر لا رہے ہو، کیوں اس کی زندگی خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اور تم ایمن، اس نے ایمن کی طرف دیکھا، تم بتاؤ کیا برائی ہے تمہارے شوہر میں؟ جاہل ہے، گنوار ہے، یا وہ خوبصورت نہیں؟ اگر پڑھا لکھا اور ہینڈسم ہے تو اس سے یہ رشتہ نبھانے میں کیا برائی ہے؟ تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی عامر نے غصے سے دیکھا تھا اور کہا، یہ ایمن کا پرسنل معاملہ ہے، شیزا پلیز آپ کچھ دیر کے لیے یہاں سے جا سکتی ہیں؟ شیزا نے حیرانی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور سمجھ گئی کہ عامر یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، میں بیچ میں نہیں بولتی، لیکن ایمن تم ہمت کرو، حوصلہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایمن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ عامر اس وقت ایمن سے کوئی پرسنل بات کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ شیزا وہاں موجود ہو، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان دونوں سے دور ہو گئی۔ تم نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، وہ حیران ہوا۔ میں تمہیں کیا بتاتی اور تم کیا کر لیتے؟ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، میری ماں پر بھی بہت ظلم کیا ہے ان لوگوں نے، اور پھر انہیں حویلی سے نکالا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے خود سے جوڑ لیا تاکہ گھوم پھر کر ہم وہیں ان کے پاس حویلی میں ہی جائیں اور ان کے غلام بن کر رہیں۔ ایمن نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تو عامر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میرے پاپا پولیس میں ہیں، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی یا زبردستی تمہیں حویلی میں لے جانے کی کوشش کی تو میرے پاپا انہیں نہیں چھوڑیں گے، انہیں گرفتار کر لیں گے۔ یہ مشکل نہیں ہے، تم فکر نہ کرو۔ عامر اسے تسلی دے رہا تھا۔ تبھی ایمن کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تم بہت اچھے ہو۔ عامر نے مسکرا کر ایمن کو دیکھا۔ چلو اٹھو، اب کلاس لیں۔ وہ دونوں جب کلاس میں آئے تو شیزا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ ایمن اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسی وقت سر مرتضیٰ کمرے میں آئے اور فوراً سے لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ وہ سب اب سر مرتضیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ بے دھیانی میں لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ گھر آ کر بھی اس کا منہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ زبردستی مدیحہ بیگم نے اسے کھانا کھلایا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ مدیحہ بیگم دروازہ کھولنے لگی۔ احسن شاہ بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ مدیحہ بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو زین شاہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہیں چچی جان؟ وہ انہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ زین تم؟ انہوں نے اپنے چہرے پر بامشکل مسکراہٹ سجائی تھی۔ وہ رشتے میں ان کا داماد تھا، اس لیے وہ شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ غلط سلوک نہیں کر سکتی تھی۔ آؤ بیٹھو، میں تمہارے چچا جان کو بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، شاہ حویلی والوں سے ذرا صبر نہ ہوا، زین کو یہاں بھیج دیا ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہم مل کر آئے ہیں۔ تبھی احسن شاہ نے غصے بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کم از کم مہمان کا ہی لحاظ کر لو، اور اگر وہ آ گیا ہے تو اس میں منہ بنانے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ساری زندگی تم نے اپنی مرضی کی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے گھر والوں سے دور رہ کر تھک گیا ہوں۔ انہوں نے ایک دم سے کتاب پھینکنے والے انداز میں میز پر رکھی تھی اور کڑی نگاہوں سے مدیحہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ مدیحہ بیگم آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار احسان شاہ کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ارے بیٹا زین، تم آئے ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے داماد کو گلے لگایا تھا۔ چچا جان، دادی اماں نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ شاہ حویلی آپ لوگوں کی فیملی کے بغیر بالکل ادھوری سے محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے چچا جان سے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ بیٹا تم نے کیوں زحمت کی، ہم خود چکر لگا لیتے، ایک دفعہ وہاں سے ہو کر آ گئے ہیں، اب تو کوئی پریشانی نہیں، اب تو چکر لگتا رہے گا۔ چچا جان، دادی اماں بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں بہت کم دن آپ وہاں رہے، اب پھر اچانک واپسی کا پروگرام بھی بنا لیا۔ باتیں سن کر ایمن بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ زین شاہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی احسن شاہ اس سے کہنے لگا، زین بیٹا، ہم وہاں ویکنڈ پر ہی آ سکتے ہیں، تم خود بتاؤ میں کیسے جاؤں؟ ایمن کی اسٹڈی کا خرچ ہوگا۔ زین شاہ نے ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے کنکھیوں سے ایمن کو دیکھا تھا اور کہنے لگا، نہیں چچا جان،
آپ فکر نہ کریں، شاہ حویلی دور تو نہیں ہے، روزانہ ڈرائیور ایمن کو یونیورسٹی لے آیا کرے گا۔ ایمن کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ امی اب کیا ہوگا؟ ندیخہ بیگم کو بھی ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تھا۔ تم پریشان مت ہو میری جان، میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں اس قید خانے سے نجات دلاؤں گی۔ وہ لوگ ابھی چائے پی رہے تھے کہ اماں سائیں کا فون آ گیا۔ زین نے فون اٹھایا۔ جی دادی اماں، کیسی ہیں آپ؟ میں جلدی آؤں گا آپ کے بیٹے کو ساتھ لے کر۔ دوسری طرف دادی زار و قطار روئے جا رہی تھی۔ زین شاہ، تو ہی میری آخری امید ہے، تو جانتا ہے نا میں نے اتنا عرصہ احسان شاہ کے بغیر کیسے گزارا۔ میں نے پل پل اپنے بیٹے کو یاد کیا ہے، میں پل پل تڑپی ہوں اپنے لال کے لیے۔ اب ایک ہی زنجیر ہے زین شاہ، اور وہ ایمن۔ تم شاہ حویلی کو پھر سے آباد کر دو۔ ہم نے مدیحہ بیگم کو بہو نہ مان کر غلطی کی تھی، لیکن اب اپنے بیٹے اور پوتی کو کھونا نہیں چاہتے۔ جی دادی اماں، آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے زین شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے فون بند کیا اور چچا جان سے مخاطب ہوا۔ آپ پلیز تیاری کر لیں، تب تک میں ایک دوست سے مل کر آتا ہوں، لیکن ہاں پلیز 2 گھنٹوں میں پیکنگ ہو جانی چاہیے۔ وہ بہت ہی اچھی اور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس نے جب چچا جان سے کہا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، میں نے تو اپنا بیگ ایسے ہی رکھا ہوا ہے جیسا کچھ دن پہلے وہاں سے لے کر آیا تھا۔ میں مدیحہ سے کہتا ہوں وہ تیاری کر لے۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، مدیحہ بیگم اور ایمن دونوں لاؤنج میں آ گئی اور احسان شاہ پر برس پڑی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کبھی بھی شاہ حویلی نہیں جاؤں گی، اور اپنی بیٹی کو تو کبھی بھی وہاں لے کر نہیں جاؤں گی۔ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ ساری عمر انہوں نے مجھے شاہ حویلی کی بہو نہیں مانا، اب انہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں ہمارے طریقے سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنی بچی پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ ایمن بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مدیحہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تبھی احسان شاہ غصے سے کہنے لگا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جلدی سے تم دونوں اپنا سامان پیک کرو، اور کچھ ہی دیر میں زین شاہ آ جائے گا، ہمیں حویلی جانا ہے۔ ایمن نے بہت حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ نے کوئی بھی فیصلہ زبردستی ان پر ٹھونسا ہو، لیکن آج وہ اتنے غصے میں تھے کہ دونوں ماں بیٹی کچھ بھی نہیں کر سکی۔ دونوں نے روتے ہوئے سامان پیک کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب زین شاہ آیا تو وہ سب شاہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہ حویلی پہنچ کر ایمن کو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب چونکہ انہیں مستقل یہیں پر رہنا تھا، اس لیے اماں سائیں نے ان کے لیے کمرے سیٹ کروا دیے تھے۔ ایمن اپنے کمرے میں آئی تو سب سے پہلے اس نے شیزا کو کال میں لائی اور اسے اپنے بارے میں بتایا۔ شیزا اب بھی اسے یہی سمجھا رہی تھی، دیکھو ایمن، اگر وہ لوگ اچھے ہیں تو تم انہیں اپنا لو، یوں بغاوت کرنا تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتی اکیلی عورت کس طرح حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اگر زین شاہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہے تو تم اسے قبول کر لو۔ ادھر اس بات پر ایمن کا سر پھٹنے لگا۔ شیزا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے اس حویلی سے نفرت ہے، مجھے اس گھر میں رہنے والے ہر شخص سے نفرت ہے۔ جنہوں نے میری ماں کو قبول نہیں کیا تھا، میں انہیں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تبھی ایمن نے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازے پر رشیدہ خالہ تھی۔ یہ لیں ایمن بی بی، اماں سائیں نے آپ کے لیے جوس بھیجا ہے، جوس پی لیں۔ اور وہ کہہ رہی ہیں آپ کی پڑھائی میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، آپ یونیورسٹی کی تیاری کر لیں، کل سے باقاعدہ ڈرائیور آپ کو یونیورسٹی چھوڑ کر بھی آئے گا اور لے کر بھی آئے گا۔ بس آپ کو تھوڑا جلدی اٹھنا پڑے گا کیونکہ یونیورسٹی تھوڑا دور ہے نا، اس لیے۔ ایمن کے حلق سے تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے فون رکھا اور بس سر ہلا دیا۔ تبھی رشیدہ خالہ واپس چلی گئی۔ جب سے وہ لوگ حویلی آئے تھے تو مدیحہ بیگم کو تو سب سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کا موڈ آف ہی رہتا تھا۔ انہیں گزرا ہوا وقت بار بار یاد آتا تھا کہ کس طرح سب نے مل کر ان کی تذلیل کی تھی۔ احسان شاہ، کیوں تم نے اس لڑکی سے شادی کی ہے؟
یہ شاہ برادری کی نہیں ہے، کیوں اس سے نکاح کیا ہے؟ ہم نے تو تمہارے لیے شاہ فیملی کی لڑکی دیکھ رکھی تھی۔ اسے بار بار اپنے کان میں یہی الفاظ گونجتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ خود کو بہت نارمل رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اپنی تذلیل بار بار یاد آنے پر ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، مدیحہ بیگم کے رویے میں کچھ تبدیلی آ رہی تھی، لیکن جو زہر انہوں نے اپنی بیٹی کے دماغ میں بھرا تھا وہ ابھی تک نہیں نکل رہا تھا۔ دادی تو ایمن کو بہت پیار کرتی تھی، لیکن ایمن کو یہ پیار بناوٹی لگتا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ یہ سب دکھاوا ہے، وہ بس اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ روزانہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ آج بھی ایمن تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی تو مدیحہ بیگم نے اسے آواز لگائی، ایمن بیٹا ناشتہ کر کے جانا۔ تبھی وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی۔ دادی اماں پہلے سے ہی وہیں موجود تھی۔ نماز پڑھ کے شاید وہ یہیں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس نے دادی اماں کو سلام کیا اور جیسے ہی اس نے جوس کا گلاس اٹھایا، دادی اماں نے کہا، ایمن بیٹا کیا خیال ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زین شاہ کے ساتھ رخصتی کر دوں۔ ایمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایمن کو لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے فوراً سے گلاس ٹیبل پر پٹکا تھا اور اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ احسن شاہ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ اماں سائیں آپ فکر نہ کریں، میں سمجھا دوں گا۔ میری بیٹی غصے کی بہت تیز ہے، لیکن سمجھ جائے گی۔ مدیحہ بیگم کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ساری عمر مجھے اس گھر میں عزت نہیں ملی تو میری بیٹی کو کیا ملے گی؟ لیکن دادی یہی چاہتی تھی کہ شاہ حویلی کی لڑکی گھر میں ہی رہ جائے تو اچھا ہے۔ ویسے بھی روایات کے مطابق وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں باہر نہیں کرتے تھے۔ مدیحہ اور احسان شاہ تو ناشتہ کر کے کمرے میں چلے گئے۔ آج زین شاہ بہت دیر سے جاگا تھا۔ جیسے ہی وہ ناشتے کے لیے آیا تو لاؤنج میں دادی کو پریشان دیکھ کر ان کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا؟ دادی اماں آپ پریشان کیوں ہیں؟ خیر تو ہے؟ خیر ہی تو نہیں ہے، دادی اسے کہنے لگی۔ بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ ایمن مستقل اس گھر میں رہے گی۔ میری پریشانی کی وجہ تم جانتے ہو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی بھی باہر شادی کرے، اور ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے، لیکن شاید ایمن ایسا کچھ کر لے۔ یہ سن کر زین شاہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ دادی کو تسلی دینے لگا، دادی اماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ پھر اس نے اپنی ماں کو آواز لگائی، اماں دادی کو کچھ کھانے کو دو اور دادی کا خیال رکھو۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ زین شاہ آج تو تمہارے ابا سائیں زمینوں پر گئے ہیں، رات کو دیر سے ہی آئیں گے۔ اس گھر میں سوائے زین شاہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ زین شاہ کی 2 بڑی بہنیں تھیں جن کی بہت پہلے شادیاں ہو گئی تھیں، اور وہ بھی ایک اچھے شاہ خاندان کی بہوئیں تھیں، بس کبھی کبھار ہی آیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایمن اس گھر میں آ کر خوش نہ تھی، کیونکہ یہاں آ کر وہ بالکل بھی اکیلی ہو گئی تھی۔ زین شاہ کچھ سوچنے لگا۔ اس نے ڈرائیور کو فون کیا کہ تم آج یونیورسٹی نہ جانا، میرا شہر میں ایک کام ہے، میں واپسی پر ایمن کو خود ہی لے آؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایمن کے ساتھ خود بات کرے گا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ اتنا خوبصورت پڑھا لکھا ہے۔ ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ایمن شاہ کس طرف ہوتی ہیں؟ ان کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ وہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا، اور جیسے ہی گاڑی سے اتر کر یونیورسٹی میں آیا تو تمام نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ واقعی میں مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ ویسے بھی سب کی نظر اس پر کیسے نہ اٹھتی؟ جی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں سے سیدھا لیفٹ مڑ جائیے گا۔ ویسے آپ کون ہیں؟ یہ شزا تھی۔ جیسے اس نے پوچھا تھا، ایمن کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے اسے شک ہوا کہ کہیں یہ اس کا وہی کزن تو نہیں جو اس کے ساتھ بچپن سے منسلک تھا۔ میں زین شاہ ہوں، ایمن کا شوہر، اس نے کہا تو شزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ ایمن کی بچی بھی نا کس قدر غلط بیانی سے کام لیتی ہے۔ اس قدر ہینڈسم شوہر ہے اس کا، اور اسے دیکھو خود کو کتنا مظلوم ظاہر کرتی ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، تبھی شزا نے اسے دیکھ کر بے اختیار کہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ حیران ہوا تھا۔ وہ اس وقت اس کے سامنے کھڑی
اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ اتنی گرمی میں پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو پسینے کی وجہ سے اس کے جسم سے چپک کر رہ گئے تھے، اور اس کا جسم واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اس وقت کسی لڑکے کے ساتھ تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر شاید سامنے کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ زین شاہ کی برداشت ختم ہوئی تھی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ ساری شرم، ساری حیا بھول چکی ہو کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے قریب جا کر چلاتے ہوئے کہا، تو وہ رخ موڑ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ یہاں؟ زین چاند نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا، جب اچانک اس کے سامنے عامر آ گیا۔ تم کون ہو اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تبھی زین شاہ غصے سے بولا، میں شوہر ہوں اس کا اور اس پر حق رکھتا ہوں، تم بیچ میں مت آؤ۔ لیکن عامر بھی چلانے لگا، اس کا تماشا مت بناؤ، ہاتھ چھوڑ دو ورنہ تم اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑو مجھے، میرے ساتھ زبردستی مت کرو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میری کلاس ہے ابھی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ سب لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کلاس؟ وہ ہنسا۔ بہت خوب، دکھ رہا تھا کون سی کلاس ہو رہی ہے۔ تم یہاں میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اس طرح یونیورسٹی میں گل کھلا رہی ہو؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، زین شاہ نے نفرت امیز لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو وہ تڑپ اٹھی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہاں دیکھ لیا ہے میں نے کہ تم نے کیا کیا ہے، اب خاموش ہو جاؤ ورنہ اس کا بہت برا انجام بھگتو گی۔ زین نے اسے کہا اور ایک دم سے سامنے کھڑے عامر کو ہٹ جانے کو کہا۔ ہٹو میرے راستے سے، میں تمہیں نہیں جانتا۔ آپ کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ آپ ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں مت آئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا تو عامر نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا تھا۔ اس کا سر سامنے درخت سے لگا، ماتھے پر سے ہلکا سا ہون آیا، لیکن پھر بھی زین نے مضبوطی سے ایمن کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے کہیں لے جا سکتے ہو، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ عامر چلا رہا تھا۔ اس کی بات پر زین شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تم اپنا شوق پورا کرو، جو کچھ مرضی کر لو، کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ عامر کو مارا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ بیٹھو۔ اس نے اسے فرنٹ سیٹ کھول کر تقریباً دھکا دینے والے انداز میں بٹھایا تھا۔ بہت نخرے کر لیے تم نے، تمہیں ذرا بھی دادی اماں کا خیال نہیں ہے، ان کی محبت کا یہ صلہ دے رہی ہو تم۔ وہ غصے میں رف ڈرائیونگ کرتا ہوا اسے کہنے لگا، اور کم از کم کچھ حیا کرو، اتنی گرمی میں تمہارا سارا جسم بھیگا ہوا ہے، کم از کم بڑا دوپٹہ لے لو، کسے متاثر کرنے کے چکر میں ہو۔ زین شاہ نے ایمن کی طرف اور اس کے سراپے کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ خود میں سمٹنے لگی۔ کیا خوب منطق ہے، تمہارا شوہر تمہارے سامنے بیٹھ کر ایک نظر تمہارے سراپے پر ڈالے تو تم خود میں سمٹنے لگتی ہو، اور اس لڑکے کے ساتھ جس نے مجھے دھکا دیا، میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، اس کے سامنے تمہیں کوئی شرم محسوس نہ ہوئی؟ کیا دوغلا پن ہے تمہارا؟ اس نے ایک دم سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا، تو وہ ہولے ہولے کپ کپا کر رونے لگی۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، اس نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ وہیں جا رہے ہیں اور وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنی غلط ہو۔ اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپکنے لگا۔ اس کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، یہ زبردستی کا نکاح ہے، میں طلاق چاہتی ہوں۔ اس نے زور زور سے چلاتے ہوئے کہا تو زین شاہ کا میٹر گھوم گیا۔ خاموش، بالکل خاموش، اب مزید کوئی بکواس نہ کرنا ورنہ وہ ہو جائے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے خون خوار لہجے میں کہتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ شاہ حویلی والوں کا یہی کام ہے، اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ میری ماں کی زندگی بھی برباد کرنے میں آپ سب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں چپ نہیں کروں گی، اس نے ایک دم سے کہا اور رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ زین شاہ نے بہت نفرت سے اسے دیکھا تھا کہ یہ لڑکی میری قسمت میں لکھی ہے۔ وہ یہی سوچ کر رہ گیا، اسے اگر دادی جان کا خیال نہ ہوتا تو اب تک وہ اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہوتا،
اس وقت شاہ حویلی کے مہمان خانے میں کوئی نہیں تھا، وہ اسے وہیں لے گیا۔ نوکروں کو وہ فون کر کے پہلے ہی وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا۔ وہ ایمن کو گھسیٹتا ہوا اندر لے کر آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ایمن کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب زین شاہ نے اسے بیڈ پر پٹخا تو ایمن کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ چلاؤ، جتنا مرضی چلا لو، یہاں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آج میں تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا۔ اور پھر ایمن چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن زین شاہ کو اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا اور وہ اس سے شوہر ہونے کا حق وصول کرتا رہا۔ بہت دیر بعد زین شاہ نے اسے خود سے جدا کیا تھا اور اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ تبھی کچھ دیر بعد خالہ رشیدہ اندر آئی۔ پھر اس نے ایمن کو سنبھالا تھا۔ بی بی جی اٹھو، وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ خالہ رشیدہ کے گلے رکھ کر رونے لگی اور خالہ رشیدہ اسے سمجھا رہی تھی، ایمن بی بی، آج جو کچھ بھی ہوا ہے سب آپ کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ ضد نہ کرتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ زین شاہ برے نہیں ہیں، آپ دوسروں کی غلطی کی سزا انہیں کیوں دے رہی ہیں؟ وہ تو بہت اچھے ہیں۔ لیکن ایمن اسے تو اپنا آپ بھی برا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے رشیدہ سب سے چھپ کر اسے اس کے کمرے میں لائی تھی۔ یہاں آ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ آج شاہ برادری میں ایک شادی تھی، سب وہاں گئے ہوئے تھے، سوائے دادی اماں کے اور نوکروں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس لیے ایمن کی تکلیف اور اس کا اترا ہوا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکا۔ اس روز ایمن نے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا تھا۔ رشیدہ خالہ نے اس کا بڑا خیال رکھا۔ رات جب سب واپس آئے تو انہوں نے ایمن کا پوچھا تو رشیدہ کہنے لگی، وہ تو سو گئی ہیں۔ مدیحہ بیگم بھی تھکی ہوئی تھی اور آج بہت خوش بھی تھی۔ آج اسے صحیح معنوں میں خوشی ملی تھی۔ شاہ خاندان میں آج سب نے اس سے اس طرح ٹریٹ کیا تھا جیسے وہ انہی کے خاندان سے ہیں۔ شاید یہ سب زین شاہ کی وجہ سے تھا۔ آج وہ سکون سے سوئی تھی، لیکن ایمن، اسے تو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ صبح رشیدہ خالہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ زین شاہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ اس نے ایمن کو دوائی دی اور اس کا ناشتہ کمرے میں لے آئی۔ تبھی اماں سائیں کو اس کی فکر ہوئی۔ انہوں نے رشیدہ سے کہا، جاؤ ایمن کو کہو میں بلا رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ایمن ان کے سامنے تھی۔ ارے میری بیٹی آ گئی۔ دادی جان نے اسے آتا دیکھا تو محبت سے کہنے لگی، لیکن وہ ان کے پاس جانے کے بجائے اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئی ہو؟ دادی ماں جو کافی حد تک بیمار نظر آ رہی تھی پھر بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، کوئی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ دادی اماں۔ زین جو ابھی اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا، وہاں موجود شاہ حویلی کے سب افراد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ زین شاہ کے ابا سائیں نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو آپ اس سے پوچھیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے نام پر یہ کیا کرنے جاتی ہے۔ وہاں پر غیر مردوں کے ساتھ دوستی اتنی گہری ہے کہ یہ تک بھول گئی ہے کہ یہ کسی اور کی منگوہا ہے۔ جب زین شاہ نے یہ کہا تو وہاں موجود احسن شاہ کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زین؟ اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ وہاں صرف وہ پڑھنے جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنے جاتی۔ اس کی والدہ مدیحہ بیگم اس کے آگے آئی تھی۔ اچھا تو پھر اس سے پوچھیں وہ عامر کون تھا جس نے مجھے اتنے زور کا دھکا دیا کہ میرے ماتھے پر اب بھی زخم ہے، اور کہہ رہا تھا کہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا کہ میں نے اسے زبردستی نکاح کیا ہے۔ اس سے پوچھئے چپ کیوں ہے، یہ بتاتی کیوں نہیں ہے؟ زین کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ احسن شاہ نے غصے سے اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایمن مجھے بتاؤ، زین شاہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی زین شاہ بولا، چچا جان ایمن کو کچھ وقت دیں، اگر وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ یہ بات اس نے کتنی مشکل سے کی تھی۔ اسے ابھی تک کل کی شام یاد تھی اور اس شام نے اسے ایمن کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کل جو اسے برا بھلا کہہ رہا تھا آج اسے اپنے دل کے بہت قریب پا رہا تھا، لیکن وہ اب کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں رکا نہیں، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دادی نے بھی کہہ دیا، جاؤ ایمن، میرے پوتے نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔
لیکن اب شہر جانے کی ضرورت نہیں، یہاں رہ کر بھی فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، وہ لوگ اب حویلی میں خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ ایمن نے دیکھا اس کی ماں بھی اب بہت خوش ہے، دادی ہر بات میں انہیں شامل کرتی تھی اور ان کا رویہ بھی سب کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس دن کے بعد زین اس کے سامنے نہیں آیا تھا، وہ خود بھی اس کا سامنا نہیں کرتی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زین چاپ بہت اچھا ہے، نوکر چاکر بھی اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ زین کی مرضی سے یونیورسٹی بھی جا رہی تھی، لیکن عامر سے دور ہی رہتی تھی۔ ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا اس کے امتحان ختم ہوئے۔ وہ خوش تھی کہ اب سکون سے نیند پوری کرے گی۔ ابھی وہ سونے ہی لگی تھی کہ مدیحہ بیگم آ گئی اور اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، ایمن ایک بات کہوں، نہ تو نہیں کرو گی نا؟ ایمن اپنی ماں کو دیکھنے لگی، تب بھی اس کی ماں ہاتھ جوڑ کر اس سے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے تمہیں شادی سے انکار نہ کرو، یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں، میں نے تمہارے ذہن میں غلط باتیں بھری تھی۔ مدیحہ بیگم ایک دم سے اپنی بات پر آ گئی اور اس بات کا اعتراف کیا کہ وہی وہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے اس کے دل میں حویلی والوں کے خلاف نفرت بھری تھی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیران تھی۔ ہاں بیٹا، میں نے ہی انہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ جب احسن شاہ مجھے یہاں لے کر آئے تو میرا کام تھا کہ میں اپنی جگہ خود بناتی، لیکن میں نے تو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ یہاں کوئی میری عزت نہیں کرتا۔ میں کچھ مشکل وقت گزارتی تو راستے خود بخود میرے لیے آسان ہو جاتے، لیکن تم تو اسی خاندان کی ہو، اور زین چا وہ بہت پیار کرتا ہے تم سے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت تڑپ دیکھی ہے۔ ایمن آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو وہ بھی جان گئی تھی کہ وہ لوگ برے نہیں ہیں، لیکن زین شاہ سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے لیے زین شاہ کا ایک وار ہی کافی تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ہاں کہتی تھی، جی میں رخصتی کے لیے راضی ہوں۔ مدیحہ بیگم نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور چلی گئی۔ آج اس نے اپنے شوہر کی محبت کا حق ادا کر دیا تھا، اس کی بیٹی کو راضی کر کے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ وہ مہندی کا جوڑا پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کیے دیکھ رہی تھی کہ اچانک زین شاہ کمرے میں آ گیا۔ حویلی میں کافی مہمان تھے۔ زین شاہ نے ایک دم دروازے کو لوک لگا دیا۔ ایمن گھبرا گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ زین شاہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو فوراً بولا، ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں تو تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور ہاں اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو انکار کر سکتی ہو۔ لیکن ایک دم ایمن کے چہرے پر اداسی آ گئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی زین شاہ تھا۔ اس نے زین شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے تھی، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ تبھی زین شاہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ابا سائیں کی آواز آئی، زین شاہ کہاں ہو؟ مہمان خانے میں تمہارے دوست بلا رہے ہیں۔ اس نے ایمن کی طرف دیکھا اور کہا، کل ملوں گا، پھر تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا، بس صرف میں۔ وہ فوراً بھاگا۔ ایمن خوش تھی کہ اسے زین شاہ جیسا خوبصورت دل کا مالک ملا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے ہیرے جیسے شوہر کو کھویا نہیں تھا۔ آج کا ناول اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے رومانٹک ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔